अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। हमारा आज का टॉपिक है अल-हल्क़ु व तक़सीर, सर मुंडवाने और बाल कटवाने के मसाइल। सर मुंडवाने से मुराद है कि शेव कर दी जाए, उस सिरे या ब्लेड से बिल्कुल सर को साफ़ कर दिया जाए, और कटवाने में बालों की कुछ हिस्से की कटिंग की जाती है। 10 ज़िल-हज को कुर्बानी के बाद सर मुंडवाना या सर के बाल कटवाना वाजिब है, यानी पहले कुर्बानी होगी फिर सर मुंडवाया जाएगा। पहले सर का दायां हिस्सा फिर बायां हिस्सा मुंडवाना मुस्तहब है। हलक या तकसीर तरक करने पर एकदम मक्का या मिना में देना वाजिब है, यानी ये नहीं आप कर सकते कि सर ना मुंडवाएं, बाल ना कटवाएं, ये वाजिब है। अगर किसी उज़र या भूल चूक में या लाइल्मी की वजह से कुर्बानी से पहले हजामत करवा ली जाए तो कोई हर्ज नहीं, यानी मसनून अमल तो यही है कि पहले कुर्बानी की जाए फिर हजामत की जाए, लेकिन अगर कोई भूल जाए यानी जानबूझकर ऐसा ना करे तो फिर कोई हर्ज नहीं है। हलक या तकसीर के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना व अनअमा अलैना अल्लाहुम्मा हादिही नासियती बियदिक के अल्फाज सुन्नत से साबित नहीं, यानी ये मसनून अमल नहीं है, मसनून दुआ नहीं है कि जब हलक करवाया जाए या तकसीर करवाई जाए तो उस वक्त ये दुआ मांगी जाए। ख्वातीन अंगश्त भर यानी उंगली भर, एक उंगली के बराबर बाल खुद या किसी महरम से कटवाएं, यानी ना महरम से नहीं कटवाने। ख्वातीन के लिए सर के सारे बाल मुंडवाना या कटवाना मना है, यानी ये नहीं कि मर्दों की तरह वो भी अपने सर के सारे बाल जो है उसको मुंडवा दे। औरतों के लिए बिल्कुल मुंडवाने वाला काम जो है मना है। हाँ, कटवाना भी कितने कटवाने हैं, कोई एक लट लेके उंगली भर उसको काट दे, सारे बालों की जैसे ट्रिमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सर के मुख्तलिफ हिस्सों से थोड़े थोड़े बाल काट कर एहराम उतारना सुन्नत से साबित नहीं, यानी ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। हलक या तकसीर के लिए किबला रुख बैठना सुन्नत से साबित नहीं, ये भी एक मुशक्क़त हो जाती है अगर ऐसा करना जो है ज़रूरी हो जाता तो। अगली हदीस है, सर का कुछ हिस्सा मुंडवाना और कुछ हिस्सा छोड़ देना मना है। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल क़ज़ई क़ाल क़ुल्तु लिनाफ़िन व मल क़ज़उ क़ाल युहलकु बअद रअसि सबिय्यि व युतरकु बअद। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमाया है। हदीस के एक राफ़ी हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि हदीस के एक रावी हैं और एक ये दूसरे रावी हैं, इन्होंने पूछा क़ज़ा का क्या मतलब है। हज़रत नाफ़े रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, सर का कुछ हिस्सा मूंड देना और कुछ छोड़ देना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। जैसे कि आजकल फ़ैशन है, कनपट्टियों के ऊपर से बाल जो हैं बिल्कुल ही शेव कर दिए जाते हैं उस तरह से ब्लेड से, और सर पर बाल जो हैं वो थोड़े लंबे बर्गर शेप बना दिए जाते हैं, या सर में से कुछ हिस्सों में से कुछ काट के डिज़ाइन बना दिया जाता है, या एक लट छोड़ दी जाती है, बाकी बाल जो है वो कटते रहते हैं। तो ये सब जो है मना है। अगर कोई मर्द या औरत सही के बाद बाल कटवाने भूल जाए तो याद आने पर बाल कटवा लेने चाहिए, और बाल कटवाने के बाद एहराम उतारना चाहिए
اس صورت میں کوئی دم یا فدیہ نہیں ہوگا. یعنی مرد ہو یا عورت، اس نے صحیح کر لی اور بال اس کو بھول گئے کٹوانے، تو کہا جا رہا ہے کہ بال کٹوانے کے بعد ظاہر احرام اترے گا تو وہ احرام ہی کی حالت میں جب یاد آئے تب بال کٹوا لے. اس پر کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے. اگر کوئی مرد یا عورت بال کٹوائے بغیر بھول کر احرام اتار دے تو یاد آنے پر اسے دوبارہ احرام باندھ کر بال کٹوانے چاہیے اور پھر احرام اتارنا چاہیے. اس صورت میں بھی کوئی دم یا فدیہ نہیں ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ودع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ رواہ الحاکم ودار القطنی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے، اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہیں. اسے حاکم اور دار قطنی نے روایت کیا ہے. جس طرح کہ انسان بھول چوک کر روزے میں کچھ کھا پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح سے اگر وہ بال کٹوانے یا منڈوانے بھول جائے اور احرام بھی اتار دے تو کہا جا رہا ہے جیسے ہی یاد آئے دوبارہ سے احرام پہنے، بال کٹوائے اور پھر وہ حلال ہو جائے، احرام اتار دے، اور کوئی فدیہ یا دم نہیں ہوگا. اسلام نے بہت سہولت دی ہے، بھول چک پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. اسی طرح زبردستی کوئی کام کرایا جائے، بھلے وہ گناہ کا کام ہو یا اس کو دین سے پھرنے کا کہا جائے، لیکن دل میں ایمان ہو، جان بچانے کے لیے وہ ایسا کر لے تو، اور بعد میں اعادہ بھی کر لے، ظاہر دل میں تو ایمان ہے ہی نا، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. بال کٹوانے سے بال منڈوانا افضل ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمقصرین قال اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمقصرین قال اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللمقصرین قال وللمقصرین. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کسی سوال کے جواب میں فرمایا، اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرمائے، یعنی جو سر اس طرح سے صاف کروا دیتے ہیں ان پر مغفرت کرے اللہ تعالیٰ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال کٹوانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، یا اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوانے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا، یا اللہ بال کٹوانے والوں کی بھی مغفرت فرما. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں فضیلت پتہ چل رہی ہے بال منڈوانے والوں کی بال کٹوانے والوں پر. صحابہ کرام جو تھے انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ آپ بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سر منڈوانے والوں کے لیے دعا کی اور چوتھی مرتبہ بال کٹوانے والوں کی جو ہے مغفرت کی دعا کی.
لہٰذا حجاج کرام کو جو ہے سر منڈوانا چاہیے، یہ افضل ہے، اس کا زیادہ اجر ہے اور مغفرت کی دعا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حجامت کرانے کے بعد ناخن ترشوانا مستحب ہے۔ حجامت کرانے کے بعد ناخن ترشوانا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ قال ابن منذر ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسه قلم ظفاره ذکرہ فی فقۃ سنتی۔ ابن منذر کہتے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر منڈوایا تو اپنے ناخن بھی ترشوائے۔ یہ روایت فقۃ السنہ میں ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب حجامت کروائی جائے تو اس کے بعد ناخن بھی ترشوانا چاہیے کیونکہ یہ مستحب ہے اور سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اگلی حدیث ہے، حلق یا تقصیر کے بعد محرم یعنی جس نے احرام پہنا ہوتا ہے اس کے لیے بیوی کے سوا تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عورتوں یعنی دونوں ایک دوسرے سے تعلق قائم نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو کہ احرام کی وجہ سے حرام تھیں، مثلا خوشبو لگانا، سلے کپڑے پہننا، شکار کرنا وغیرہ، اور شرعی اصطلاح میں اسے تحلل اول کہتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اطیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یحرم ویوم النحر قبل ان یطوف بالبیت بطیب فیہ مسک، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانی کے دن بیت اللہ شریف کا طواف یعنی طواف زیارت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی۔ اس خوشبو میں مشک شامل تھی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حلق یا تقصیر کے بعد حلال ہونے کو شرعی اصطلاح میں تحلل اول کہا جاتا ہے، اور تحلل ثانی جو ہے وہ طواف زیارت کے بعد ہوتا ہے، جس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔